اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صدق اللہ العظیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے ایک نظام زندگی بنا کر بھیجا ہے، اور اس نظام کو ہم تک پہنچانے والے اور ہمیں اس کی تعلیمات سے آگاہ کرنے والے ایسی عظیم ہستیاں جو اپنے نمائندے بنا کر خدا نے بھیجے، وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس صلاحیت پر فائز تھے اور وہ اہلیت رکھتے تھے کہ اللہ کے احکام کو قول اور عمل دونوں میں امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، قول کے ساتھ پہنچائیں اور عمل کے ساتھ اس کی تصدیق ہو جائے. اور یہی وہ بات ہے کہ جسے ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیروکار، جو حقیقت میں ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور شکر الہی بھی بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت و خاتمیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اس کے بعد پھر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو نعمت الہی ہے کہ جب اعلان ہوا غدیر میں پیغمبر اکرم نے بحکم خدا ولایت علی کا اعلان فرمایا تو یہی کہا نا اللہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ہوئی، نعمتوں کی تمامیت ہوئی، اور اسلام کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا. تو یہ اس آیت کے شان نزول میں ہر مکتب فکر نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس دن نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا. تو یہ جو آیت میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس میں بھی اللہ نے اپنی ولایت، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور مولا علی کی ولایت، جو آیت کی تفسیر میں ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، اس کے ضمن میں اور تفسیر میں جو روایتیں آئی ہیں سبھی یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ عمل مولا علی علیہ السلام نے انجام دیا تو آیت اتری. اب میں اس آیت کی تفسیر اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یہی عرض کروں گا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہیں اور مولا علی ولی ہیں. اب میں یہاں سے اپنے موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے اور میرے
نہایت قابل احترام دوستوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں اس پر حقیقت حال کو بیان کروں، اور اس شبہ کا جو اہل بدعت کے بعض حضرات پیش کر رہے ہیں اس کو ازالہ کروں کہ یہ بات کہ ہم اللہ کو ولی مانتے ہیں اس آیت کے مطابق، مولا علی کو ولی، پیغمبر اکرم کو ولی مانتے ہیں اس آیت کے مطابق، اور پھر مولا علی کو ولی مانتے ہیں اس آیت کے مطابق جو قرآن کا حصہ ہے، لہذا جس ہستی کو اللہ ولی کہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی عصمت کے بارے میں کوئی کلام نہیں باقی رہتا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی دو رائے ہوں، ورنہ قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور جو شخص مولا کائنات کی عصمت کے بارے میں شک کرتا ہے، انکار تو بات کی بات ہے نا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور قرآن پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ مولا علی کی عصمت پر شک کرتا ہے، انکار تو بات کی بات ہے، شک کرتا ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ کلام الہی کا منکر ہے، وہ اللہ کی ولایت اور رسول اللہ کی ولایت کا منکر ہے۔ اب اس کا فیصلہ اور مصداق خود طے کر لیجئے کہ کون ہے۔ اور یہ جو بعض مجھے بتایا گیا ہے کہ کسی اہل بدعت نے جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرتا ہے، اہل سنت ہمارے وہ بھائی ہیں کہ جو قرآن کو مانتے ہیں، اور وہی ہیں جن کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی، تو پھر میں کیسے اس شخص کو جو اس کا انکار کرے یا اس میں شک و شبہ پیدا کرے، اسے میں اہل سنت کہ وہ اہل بدعت ہے۔ اب یہاں پر مجھے اس کے کسی بیان سے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں اس کا بیان نوٹ کروں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ عصمت امیر المومنین کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے عقیدے کو بیان کروں جو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بات تمہیں ہماری نسبت سے پہنچے تو اسے دیکھو، اگر وہ ما وافق کتاب اللہ فقلنا بہ، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ہم نے کہی ہے، اور اگر وہ قرآن کے ما خالف کتاب اللہ ہے ما قلنا بہ فطرحوہ علی الجدار، اگر وہ قرآن کے مخالف ہے تو ہم نے نہیں کہی، اسے دیوار پر دے مارو، اصل قرآن ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کے مطابق ولی ہیں، اور جسے قرآن اور اللہ ولی کہے وہ یقیناً معصوم ہوتا ہے، اس کی عصمت کے بارے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، یقیناً وہ اس مقام پر فائز ہے کہ اس کے ذہن و خیال و فکر میں بھی معصیت الہی آ نہیں سکتی ہے، وہ اسے اللہ نے ولایت عطا کی ہے۔ اب یہاں پر جو دلائل ہیں وہ میں ابھی ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اس اہل بدعت نے جس خطبے کے بعض جملوں کو استشہاداً پیش کیا ہے کہ علی تو کہتے ہیں یہ، تو میں اسی خطبے کے پہلے جملے کو سنا کر پھر اس آخری جملے کی طرف آؤں گا کہ جسے اہل بدعت نے مولا علی کی عدم عصمت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ عصمت کی دلیل کو عدم عصمت کی دلیل بنایا گیا، اور جو بیان ہے اس کے سیاق و سباق کو بھی نہیں دیکھا گیا، اور اسے پورے طور پر بھی نہیں پڑھا گیا۔ ایک حصہ جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ میں سے لا الہ پڑھ لیا جائے اور الا اللہ چھوڑ دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟
وہی ہوگا جو اس جملے کا قائل کہتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جو صرف لا الہ پر رکے گا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ چاہے وہ مسلمان ہے جو الا اللہ نہیں پڑھتا، یا وہ کیا ہے، اس کا ٹائٹل آپ خود کریں یا وہ خود اپنے لیے طے کر لے۔ اچھا اب دیکھیے یہ خطبہ جو ہے نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بارے میں بھی اہل بدعت کہتا ہے کہ یہ رافضی کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کا کلام ہے۔ میں تو نہیں کہتا ہوں، بالکل صحیح بات ہے، ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم رافضی ہیں۔ رافضی پتہ کس معنی میں ہیں؟ رفض کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، اور ہم نے جن کو چھوڑا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم نے کن کو چھوڑا ہے، اور ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی جیسے کہ شافعی کا مشہور شعر بھی ہے نا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض اور رفض ہے تو میں دو ثقلان جن و انس کو کہتا ہوں کہ وہ گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں، یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ کسی اور وقت زندگی رہی تو بیان کروں گا کہ ہم کیوں رافضی ہیں اور اس سے مراد کیا ہے۔ یہ خطبہ جو حضرت نے دیا ہے، کاش وہ اس کا پہلا جملہ بھی پڑھ لیتا اور اس جملے کا آخری حصہ بھی پڑھ لیتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ پھر وہ یہ دیکھیے صفین میں مولا نے جو خطبہ دیا، اب جنگ صفین کی تفصیل تو مجھے یہاں بیان نہیں کرنی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے صفین میں کون کس کے مقابلے میں تھا، اور وہ تفصیل تاریخ کے حوالے سے ہر شخص جنگ صفین کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کی پہچان وہیں سے ہو جائے گی۔ اور جہاں پر امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد جعل اللہ لی علیکم حقا بولایت امرکم، اللہ نے مجھے تمہارے امور کا اختیار دے کر میرا حق تم پر قائم کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ، تم بھی مجھ پر حق رکھتے ہو رعایا ہونے کے حوالے سے، میں والی ہوں تم رعایا ہو، یہ مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جسے اللہ ولایت امر عطا کر دے اس کی عصمت کے بارے میں شک کرنا تو اللہ کی الوہیت کے بارے میں شک ہو جائے گا کہ اللہ جسے بناتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ غیر معصوم کو ولی و والی بناتا ہے، جو خطا کار ہو معاذ اللہ اس سے خطا سرزد ہوتی ہو اسے اللہ والی بناتا ہے اپنی مخلوق کا۔ یہ تو اللہ کے بنانے پر اعتراض ہوگا، اور جو اللہ کے بنانے پر اعتراض کرے اب اس کا نام میں کیا رکھوں، وہ خود اپنا نام رکھ لے تو بہتر ہے کہ وہ کس دائرے میں آتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، ہر حکم اور اس کا کسی کو کوئی بھی منصب عطا کرنا حق ہے، لہذا اس کا انکار اللہ کا انکار ہوگا۔ اچھا اب یہ بات جو ہے وہ میں اب چلتا ہوں، چونکہ خطبہ بہت لمبا ہے، یہ صفین میں مولا نے دیا، بہت ساری تفصیل کے ساتھ امیر المومنین علی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور کمال ہے اس خطبے میں تواضع علی کی، عبدیت علی کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے عبد ہونے کو علی نے ثابت کیا کہ دیکھو میں عبد ہوں، وہ ہے میرا معبود۔ کس قدر عجز و انکساری کے ساتھ مولا نے خطبہ دیا، اور کس میدان میں خطبہ دیا، کن کے سامنے خطبہ دیا، یہ بھی دیکھیں۔ لہذا امام نے اپنی عبدیت کی اور متواضعانہ عبدیت کی ان حقائق کو بیان فرماتے ہوئے آگے کہاں تک پہنچتے ہیں فلا تکفوا عن مقالۃ بحق،
او مشورتن بعدل، تم اپنے آپ کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو۔ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ اب آئیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس ارشاد میں جو اصل دلیل عصمت ہے، اور یہ دلیل عصمت در حقیقت قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ اور آپ بتائیے کہ جہاں اللہ نے مولا علی کو ولی کہا، اور پھر رسول اللہ نے کہ جو فرماتے ہیں نتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، اس کا نطق وحی الہی ہوتا ہے۔ اور اسی نے تو کہا تھا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہاں بھی بہت عمدہ بحث ہے کہ موقع پر ہوگی کہ فہذا کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ من کنت مولاہ؟ یہ بھی ہے، منتا ہے، مروی ہے، منقول ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ کل کو کوئی اور علی کا نام رکھ کر اپنے آپ کو اس کا مصداق نہ بنانے پائے، فہذا علی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شیعہ، سنی، دیگر مذاہب و مکاتب کے محققین نے یہ لکھا ہے، اور یہ تاریخی حقیقت بھی ہے کہ وہاں پر موجود سب صحابہ نے مولا علی کی ولایت پر بیعت کی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ شخص جس سے پیغمبر اسلام اپنی زبان مبارک سے مولا کہیں، کیا اس کی عصمت پر شک ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی عصمت کے بارے میں انکار کی گنجائش ہے؟ ہاں، یہ تو میں کہتا ہوں اس کی عصمت کے بارے میں شک کی گنجائش اسے ہے جو رسول اللہ کی عصمت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ جو رسول اللہ کی عصمت کے بارے میں عصمت کا انکار کرتا ہے، ہاں بے شک وہ رسول اللہ کی عصمت کا منکر، علی کی عصمت کا منکر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو رسول اللہ کو معصوم مانتا ہے وہ علی کو یقیناً معصوم مانے گا، ورنہ عصمت نبی پر حرف آئے گا۔ اور تمام فرق مسلمین متفق ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، سید الانبیاء، سید الرسل، وہ نبی، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء وہ ہیں، تو وہ ہے معصوم، تو پھر یقیناً ان کی زبان سے جسے مولا کہا جائے وہ کیسے معصوم نہیں ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس نے سنائے کہ اس خطبے کو ایک اہل بدعت نے دلیل قرار دیا ہے کہ خود علی کہہ رہے ہیں کہ میں معصوم نہیں ہوں، استغفر اللہ ربی وات، اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا ہوتا تو شاید ابو جہل بھی اس کے سامنے سر جھکا دیتا کہ بھائی تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ ارے جہل و جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے جب انسان کسی کے بیان کو ایک حصے کو پڑھے اور آخری حصے کو نہ پڑھے، لا الہ کو پڑھے، الا اللہ کو نہ پڑھے۔ اور پھر قرآن مجید کی جو آیت ہے
پیغمبر اکرم فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر ہم جیسے بشر تھے، وہ یہی تک رک جاتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ کو نہیں پڑھتے۔ بھئی جس بشر کے پاس وہی آتی ہے، کیا وہ دوسروں کی طرح برابر ہو جاتا ہے؟ دوسروں کی طرح ہو جاتا ہے؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب میں یہاں مناظرہ پہ نہیں کر رہا بحث، میں تو صرف ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے دوستوں کی فرمائش پر حاضر ہوا ہوں کہ مولائے کائنات سے لے کر آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ تک، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سمیت ہم تمام ہستیوں کو معصوم مانتے ہیں۔ اور اب چونکہ بحث صرف مولا علی کے اوپر آئی ہے تو ذرا سنیے مولا علی نے جو فرمایا کہ میں اس سے بری نہیں ہوں کہ میں خطا کر سکتا ہوں۔ ارے بھائی یہی تو فرق ہے۔ عصمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو فرشتوں کی عصمت ہے وہ بھی معصوم ہے، مگر ان میں خطا گناہ معصیت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ہم بچہ ہے، بچے کو کہتے ہیں یہ تو معصوم ہے بیچارہ، کیا مطلب اس کا؟ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ معصوم ہے، یعنی وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اب اس کو وہ قوت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ معصیت کر سکے۔ اصل فضل و شرف یہ ہے کہ انسان کچھ کرتے ہوئے یہ نہ کرے کہ یہ معصیت الہی ہے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اور جو تاریخ میں غیر معصومین کی ایک طویل فہرست موجود ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس مقام عصمت الہیہ پر فائز نہیں تھے، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ ہم ان پر بحث ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کوئی غلطیاں کی، کسی نے بت پرستی کی، کسی نے شراب خوری کی، کسی نے اور کوئی گناہ کیا، تو وہ غیر معصوم تھے، کر سکتے تھے اور کیا۔ لیکن یہ کر سکتے تھے اور نہیں کیا، یہی فضیلت ہے۔ یعنی وہ قوت موجود ہے کہ جس سے معصیت ہو سکتی ہو، مگر نہیں، کیونکہ اللہ نے عصمت عطا کی ہے۔ عصمت اکتسابی اور ہے، عصمت موہبی اور ہے۔ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، اللہ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، یعنی وہ قوت ان کے وجود میں رکھی ہے کہ یہ معصیت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ان کا ذہن نہیں جاتا، ان کی سوچ نہیں جاتی، اسے معصوم کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یوسف کی وہ آیت کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت کی دلیل بنائی، جو ہم یعنی ان کے بیان کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، تو وہ ان کی عصمت کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سے پہلے ایک عام سا انہوں نے اصول بتا دیا کہ ہر شخص جو ہے خطا سے محفوظ نہیں ہے، لیکن الا ما رحم ربی، جسے رحمت الہی حاصل ہو جائے، اور اس رحمت الہی کو ہم عصمت سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ سیاق و سباق، مقدم و مؤخر آیت کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے غیر مربوط ہو جاتا۔ لہذا الا ما رحم ربی، یہ الا جو ہے استثناء کر رہا ہے اس عموم سے، لہذا ہم کہتے ہیں نہ تو ہمارا رسول عام بشر ہے، نہ مولا کائنات عام انسان ہے کہ جو خطا کرتے ہیں، مگر اللہ نے انہیں وہ قوت عصمت عطا کی ہے کہ جس کی بنیاد پر انہیں اللہ نے محفوظ کیا ہے، کہ عصمت کا وہ مقام انہیں عطا کیا ہے کہ ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کا خیال، ان کا دل
اللہ کی معصیت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ دوسرے دیکھ لیں کہ جو معصیت کار ہیں، نمازیں روزہ پڑھنے سے انسان جو ہے وہ بچ نہیں سکتا اس عذاب سے کہ جو انسان اللہ کے ولی کو معصوم نہ مانے۔ اللہ کے ولی کو غیر معصوم ماننے والے کی نماز بھی باطل ہے، روزہ بھی باطل ہے، عبادات بھی باطل ہیں، اور حج کا طواف جو ہے یہ قسمت کا چکر ہے، یہ طواف نہیں ہے۔ حقیقت میں طواف عبادت وہ ہے کہ جو اطاعت الہی میں ہو، اور اطاعت کا معنی زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں ہے، وہ زبان سے ہے، اور عمل سے جو کچھ اللہ کہے اسے حق مانا جائے، یہ ہے اطاعت۔ تو یہاں پر بھی مولا کائنات نے فرمایا کہ انی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی اللہ من نفسی ما ہوا املک بہ منی۔ اللہ اکبر، کس قدر عاجزانہ عبدیت کا اظہار فرمایا میرے مولا نے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ جو مولا علی کو نہیں سمجھا وہ نبی کو کیا سمجھے گا، جو نبی کو نہیں سمجھا وہ خدا کو کیا سمجھے گا۔ اپنے آپ کو نبی والا مت کہو اگر تم نے علی کو نہیں سمجھا ہے تو۔ اگر علی معصوم نہیں ہے تو پھر دنیا والے یاد رکھیں کہ دنیا میں پھر ان انبیاء کی عصمت پر بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جن کو قرآن معصوم کہتا ہے۔ کیا یوسف علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ کیا یوسف علیہ السلام معصوم تھے کہ نہیں تھے؟ جب یوسف معصوم تھے تو پھر وہ بھی تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر انہیں بھی کہہ دو معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ اور پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے۔ اب یہاں دیکھیں انبیاء کے وصیوں کے بھی بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اوصیاء نبی کہ جن کو اللہ نے نصاً وصی کہا ہے وہ معصوم ہے نبی کی طرح سے۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ سب وہ انبیاء ہیں۔ اب یہاں پر جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی کو معاذ اللہ معصوم نہ مانا جائے تو اس سے ان کی حد تک بات نہیں رکے گی، تمام انبیاء تک جائے گی، یہاں تک کہ پیغمبر تک جائے گی، یہاں تک کہ انکار بیان خدا ہو جائے گا۔ اچھا اب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو دلائل کے طور پر نہیں بلکہ مؤید کے طور پر، میں تو دلائل صرف قرآن سے لیتا ہوں، دلیل وہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن نے علی کو ولی کہا ہے تو ولی غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ میں کسی یہ چلتے پھرتے جمراتیوں کو میں ولی نہیں مانتا ہوں۔ ولی صرف وہ ہے جسے اللہ ولایت عطا کرے، اور اللہ نے ولایت عطا کی ہے میرے مولا کو بحکم خدا، پیغمبر نے اس کا اعلان فرمایا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے تو عجیب باتیں کی ہیں۔ میں آج ایک دو روایتیں آپ کو سنا کر بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسی بیان مولا میں کہ جس دلیل خطا قرار دیا جاتا ہے معاذ اللہ، یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ دلیل خطا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا علی معصوم تھے، ورنہ وہ پھر اہل سنت ہی نہیں رہتے ہیں، پھر وہ اہل بدعت ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جو کہ معتزلی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ ھذا باب الانقطاع الی اللہ والتواضع الباعث لهم على الانبساط معه بقول الحق، وعد نفسه من المقصرين في مقام العبودية والإقرار بأن عصمته من نعمه عليه۔
ولیس اعترافا بعدم العصمت کما توہم وقد اشار الیہ بقولہ الا ان یکفی اللہ من نفسی، اور یہ اسی طرح سے ابن ابی الحدید نے بھی اسی آیت کو دلیل قرار دیا ہے، وہذا مثل قول یوسف علیہ السلام وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اس کے علاوہ بھی اہل سنت کے جو منصف مزاج محققین ہیں، جیسے مروج الذہب میں مسعودی نے بھی یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے بارے میں اسی خطبے سے حق کے حوالے سے انہ لم یشرک باللہ شیئا فیستانف الاسلام بل کان تابعا للنبی فی جمیع فعالہ مقتدیا بہ، تمام افعال میں وہ نبی کے تابع تھے، اور پیغمبر اکرم کے تمام افعال میں تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ معصیت تو نہیں کرتے تھے نا پیغمبر اکرم کہ ان کے افعال کو معصیت کا اتباع قرار دیا جائے۔ پیغمبر اکرم کا ہر فعل اطاعت الہی تھا، اور مولا کائنات اس جملے کے مطابق ان کا اتباع کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو جو جس کی پیروی جیسے وہ کرے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ جیسے وہ ہے ویسے یہ ہے۔ تو کیا پیغمبر کا کوئی فعل معاذ اللہ معصیت تھا؟ اگر علی کو غیر معصوم مانا جائے تو پیغمبر کو بھی معاذ اللہ عصمت سے مبرہ ماننا پڑے گا، جو کہ کفر ہے، شرک ہے۔ پیغمبر معصوم ہیں نص قرآن کے مطابق، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ان کے تیر مارنے کو بھی خدا کہتا ہے میں نے مارا ہے، اور تو اور بات۔ یہاں پر صرف چند ایک روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد بیان کو اس لیے سمیٹتا ہوں کہ یہ بہت وسیع بیان ہے، اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت زیادہ درکار ہوگا۔ میں ایک دو روایتیں پڑھ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وابناءہ حجج اللہ علی خلقہ من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ نے علی کو اور ان کی زوجہ کو اور ان کے بیٹوں کو اپنی مخلوق پر حجت بنایا ہے۔ اب یہاں سے تو مولا علی اور مولا علی کی اولاد جو معصوم ائمہ ہیں اور سیدہ کائنات، وہ سب کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ حجت، خدا نے حجت جسے بنایا ہو، کیا اس کے کسی فعل کو خطا پر محمول کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ روایت جو بہت مشہور بھی ہے، چاہتا ہوں تبرکاً پیش کر دوں۔ عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں، وہ اہل بدعت کہتا ہے کہ جی علی تو خود کہتے ہیں میں معصوم نہیں ہوں۔ اب آئیے یہ دیکھیں، یہ بھی ایک عامہ میں سے اہل سنت محدث نے، مورخ نے یہ لکھے ہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں کہاں کہاں کس نے، کتابوں کی حوالے بھی میں پیش کرتا ہوں کہ مولا نے کیا فرمایا کہ مجھے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم فتحت خیبر، جب میں نے خیبر فتح کر لیا اس دن مجھے پیغمبر اسلام نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک اليوم مقالا لا تمر بملأ من المسلمین الا واخذوا تراب نعلیک وفضل طہورک یستشفون بہ۔ اللہ اکبر۔ اے علی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں بھی وہی کچھ کہیں گے جو نصارہ کے بعض فرقوں نے، بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا،
یعنی عیسیٰ کو ابن اللہ مان لیا تھا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں بھی بعض مسلمان ایسا کہہ دیں گے تو میں تیرے بارے میں وہ جملہ کہتا کہ تو جہاں سے بھی گزرتا مسلمان تیرے پاؤں کی، تیرے اخذوا ترابا علیک، تیرے نعلین، تیری جوتیوں کی مٹی کو لے لیتے اور اس سے شفا حاصل کرتے۔ وَفَضْلَ طَهُورِكَ يَسْتَشْفُونَ بِهِ، اور تو وضو کرتا تو تیرے وضو کے اس بچے ہوئے یا گرے ہوئے پانی کو بھی اٹھا لیتے اور اس سے شفا پاتے، شفا طلب کرتے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر تو پیغمبر اسلام علی کا مقام عصمت کیا بیان کریں گے؟ کوئی ہے جو اس میں شک کر سکتا ہو؟ اور وہ رسول اللہ کے جو یہ فرمائیں، بھائی میں یہاں ایک جملہ پڑھ کر بیان کو سمیٹتا ہوں، چونکہ بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ کیا پیغمبر کو کوئی معصوم مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر نہیں مانتا تو وہ اس سے تو میری بحث ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے دائرہ بحث سے ہی خارج ہے۔ اور جو مدعی ہے کہ میں مانتا ہوں، وہ معصوم مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اگر معصوم نہیں مانتا تو پھر وہ بھی ہمارے دائرہ اسلام کے ان حدود سے خارج ہے۔ اور اس کے بعد آئیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یا علی حرب کا حربی، سلم کا سلمی، علانیت کا علانیتی، و سریرت صدر کا سریرت صدری، لحم کا لحمی، دم کا دمی، ان الحق معک والحق علی لسانک ما نطقت فهو الحق۔ جو تو کہے وہ حق ہے، جو تو کرے وہ حق ہے۔ اب کیا اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی فعل کو خطا کے دائرے میں تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ جسے رسول کہے کہ تیرا قول و فعل حق ہے تو کیا وہ باطل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خطا تو باطل ہے۔ اب اس طرح کی اور حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں پڑھنے بیٹھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ساری رات گزر جائے گی اور یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن میں صرف یہاں آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی باب علمی و مبین، یہ جملہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مورد استدلال، و مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی، جو کچھ اللہ نے مجھے رسالت کا امین بنا کر بھیجا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس کا میرے بعد بیان کرنے والا علی ہے۔ اب وہ بیان کرے یعنی اپنے قول سے وہ کچھ کہے کہ جو رسول اللہ نے نہ کہا ہو، کیا یہ خطا نہیں ہوگی؟ اور پیغمبر نہیں جانتے تھے معاذ اللہ کہ یہ وہ کچھ بیان نہیں کرے گا کہ جو میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے لیے بیان کرنے کے لیے؟ مولا کائنات پر غیر معصوم ہونے کی تہمت لگانا دراصل پیغمبر پر غیر معصوم ہونے کی تہمت لگانا ہے۔ اور ہاں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کے مصادر بھی بیان کروں گا کہ یہاں پر ینابی المودت میں قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، 13واں باب ہے، صفحہ نمبر 63۔ اور خارزمی نے مناقب میں وہ بھی فصل نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 76 میں وہ روایت بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے لحم و کلحمی والی بیان کی تھی، اور اس سے پہلے جو حجج اللہ کی تھی کہ اللہ نے انہیں اپنی حجت بنایا ہے، وہ بھی ابن مغازلی نے مناقب میں اور قندوزی نے ینابی المودت میں باب 4 صفحہ 9 اور مغازلی نے صفحہ 50 پر یہ حدیثیں بیان کی، اور اتنی سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ جن سے عصمت علی ثابت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان حدیثوں کو بھی ہم کتابوں کو بند کر کے رکھ دیں تو قرآن میں
ولایت الہیہ کا جو منصب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ علی کو حاصل ہے، تو علی تو جسے اللہ ولی کہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ بھائی عقل سے کام لو، علم تو ہے نہیں۔ اب سنا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں عقل بھی نہیں ہوتی، اور وہ میں جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں عقل نہیں ہوتی وہ کون ہوتے ہیں۔ جو عقل نہیں رکھتے وہ خدا کو نہیں مانتے، بس یہی کہہ دیتا ہوں۔ اور جو عقل نہیں رکھتے وہ اللہ کو ماننے کے بعد نبی کو نہیں مانتے، اور جو عقل نہیں رکھتے وہ اللہ اور نبی کو ماننے کے بعد علی کو نہیں مانتے یا علی کو معصوم نہیں مانتے۔ تو بس ولایت کی آیت پر انحصار کرتے ہوئے اور نہج البلاغہ میں مولا کے جملے کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان کے ساتھ ملاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد توبہ کرے وہ شخص کہ جو مولا علی کی عصمت کے بارے میں شک بھی کرتا ہو، اور یہ شک کرنے والا اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، یہ اہل بدعت ہے۔ کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میرے لیے وہ اس قابل ہی نہیں ہے جو ایسا کہتا ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ نہج البلاغہ مولا کا کلام ہے، اور اس کے اتنے مصادر ہیں کہ میرے خیال میں اس کے بارے میں شک نہیں رہتا۔ اس میں بعض خطبے ایسے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کا کلام نہیں ہے، ورنہ مولا ہی کا کلام ہے بھائی، مان لو۔ تو علی اپنی زبان سے کہتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں معصوم ہوں الا ما رحم ربی، اور یہاں بھی مولا کائنات نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیا کہ میں یقیناً پروردگار کی کفایت کے ساتھ اللہ ان یکفی اللہ من نفسی، کہ وہ مجھ سے زیادہ میرا مالک ہے۔ تو عصمت عطا الہی ہے، اور جسے اللہ عطا کر دے، جسے نہیں عطا کیا میں کیا کہوں، وہ محروم ہیں۔ تو اب ان کو ان کے ساتھ مت ملاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے نوازے، اللہ تعالی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کائنات کی عظمت و ولایت کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ان کی عظمتوں کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کسی وقت اس موضوع سے متعلق وہ چیزیں کہ جو مولا علی کی عصمت کی دلیلیں ہیں احادیث پیغمبر کے حوالے سے، آج چند ایک اشارتاً پیش کی ہیں، کبھی تفصیلی طور پر پیش کروں گا کہ پھر قیامت تک کوئی عصمت علی پر شک نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔